آئیڈیل بنایا؟ وہ نچنیا کا مستقبل کیا ہے جس کی ہر رات کسی نہ کسی ایرے گہرے کے ساتھ گزرتی ہو، تم نے اس کو آئیڈیل بنایا؟ آئیڈیل تو تمہیں اس کو بنانا تھا، آئیڈیل تو تمہیں اس کو بنانا تھا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ ذات سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات۔ آپ کی چھوٹی سی بھتیجی اتنا پتلا دوپٹہ پہن کر آئی کہ سر کے بال نظر آئے، آپ نے وہ دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا، فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور موٹا دوپٹہ دیا کہ اگر بال کی سیاہی نظر آئے تو ایسا دوپٹہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ اور بچیوں کو آپ جیسا عادی بنائیں گے، بچیاں اس کی عادی بنے گی، عادت ڈالنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز، جب آپ نے ان کو شارٹ کپڑوں کی بجائے مکمل، اور ایک بات بتا دوں آپ کو، شارٹ کپڑے پہننے سے نقصان ہے اور کپڑے لمبے پہننے سے فائدہ ہے۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک غیر مسلم بھائی مجھ سے مل گیا اور اس نے کہا مولوی صاحب اتنے لمبے کپڑے پہن رکھے، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ میں نے کہا میرے مذہب کی تعلیم ہے اس لیے میں اس کا بچپنے سے یاد ہوں، مجھے گرمی نہیں لگتی۔ وہ بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا، اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے مکمل کپڑے پہنے جائیں تو جو جراثیم ہے وہ انسان کے جسم پر نہ لگیں، اور جب جراثیم نہ لگے تو پھر وہ ہزاروں بیماریوں سے صرف کپڑے کی بنیاد پہ بچ جائے۔ میں نے کہا کروڑوں سلام ہو میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت پر۔ 1450 سال کے بعد دنیا کہہ رہی ہے کہ جتنے جسم پہ کپڑا ڈھکا ہوگا وہ جراثیم سے محفوظ ہوگا اور اس کو بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جو کپڑوں سے ڈھک سکتا تھا بطور زینت اس کو کپڑوں سے ڈھک دیا، لیکن گلا کپڑوں سے ڈھک نہ سکتا تھا، مصطفیٰ کریم نے داڑھیوں کے بال سے ڈھک دیا۔ دنیا کہہ رہی ہے جو ایک مشت داڑھی رکھے گا وہ گلے کے کینسر سے محفوظ ہو جائے گا۔ صرف رسموں کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ حقیقتوں کی بنیاد پر۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے ماہر نفسیات، سب سے بڑے طبیب، سب سے بڑے خطیب، حضور ہر فن میں سب سے بڑے ہیں۔ تو قیامت تک طبیبوں کی نظر جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، مصطفیٰ جان رحمت نے وہ سب کچھ بیان کر دیا۔ اب طبیب ڈھونڈتے رہے، بولتے رہے، اس لیے کہ ہر طبیب بیماری کو کیا علاج کر سکتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی طبیب ایسا پیدا ہوا ہے جو درد کو دوا کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے درد سے شفا کی بات نہیں کی، کہتے ہیں شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ درد میں طبیب شفا دے سکتا ہے، درد کو دوا نہیں کر سکتا۔ درد کو دوا کرنا یہ آمینہ کے لال کی شان ہے، جان مسیحا کی شان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ لوگوں تم نے میرے نبی کا دامن چھوڑ کر ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھ گئے، اس لیے تم بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ جوانیاں لٹ رہی ہے۔ اگر عورتیں سروں پہ دوپٹہ ڈال کر اپنے بدن پر پورے کپڑے پہنے، ہزاروں بیماریوں سے بچ جائے گی، ہزاروں، کیونکہ جو تم نہیں دیکھ سکتے وہ حضور دیکھتے ہیں۔ لوگ ایجاد کر رہے ہیں مرکبت سے، معدبت سے، یہ عد سے، وہ عد سے، لیکن جسم ہوتا ہے تو نظر آتی ہے نا کوئی چیز۔ کتنی بھی باریک چیز ہو، پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں نا، میری بہنیں بھی ہوگی، کتنی بھی باریک چیز ہو اس کا جسم ہوگا تو نظر آئے گی، ورنہ نظر نہیں آئے گی۔ میرے نبی کی نظر تو وہ ہے جس خدا کا جسم نہیں، جس خدا کا جسم نہیں، میرا نبی اس خدا کو بھی دیکھتا ہے۔ بھئی کتنی بھی باریک سی چیز ہو، جسم ہوگا تو نظر آئے گی ورنہ نظر نہیں آئے گی۔ ہوا کسی کو نظر آئی ہے کسی عدسے سے، کسی دوربین سے نظر آئی نہیں نظر آئی ہے، لیکن یہ میرے نبی کی آنکھیں ہیں۔ کہتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ جس کا جسم نہیں اس کو دیکھا۔ تو جس کا جسم نہیں ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کون سا جسم ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نہیں دیکھ سکتے؟ تو حضور نے جو لباس دیا، حضور نے جو انداز دیا، اس میں طبی فوائد بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم طبی فوائد پر نظر نہیں رکھتے۔